السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحشر کے آخری رکوع کے آیات مبارکہ جو پڑھی گئی، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں۔ مومنین، قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب آیا ہے، وہاں بالراست ایمان والے مخاطب ہیں، کسی اور کا ذکر نہیں ہوتا۔ وہاں صرف ایمان والے، جو بھی اپنے آپ کو مومن مسلم سمجھتا ہے، اللہ اس سے مخاطب ہے، اسے ایڈریس کر رہے ہیں اور اسے کچھ احکامات دے رہے ہیں، کیونکہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے اپنے دعوے ایمان میں اگر وہ سچے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو آیات ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہوں گے۔ انسان کی یہ فطرت ہے، اگر آپ چار آدمی میں کھڑے ہوئے ہیں، اگر آپ کا نام لے کے پکارے کوئی، فوری پلٹ جاتے ہیں۔ یہی کچھ بے شمار انسان ہے، اس میں کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، فلاں فلاں ہے۔ جب ان کافر مشرکین میں سے جب کوئی آدمی ایمان والوں کا خطاب ہوتا ہے تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ وہاں ایمان والے سے۔ کافر بھی کھڑا ہوا ہے، مشرک بھی ہے، منافق بھی ہے، سو بھی کچھ ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا بولتے سب کو وہ لوگ نہیں ہیں مراد، اب صرف ایمان والے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی فطرت ہے، عادت ہے کہ جب اس کا نام لیا تو پلٹتا ہے۔ جب ایمان کا جب نام لیا گیا تو اسے پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی بات کو سننا چاہیے۔ اور قرآن مجید کا یہ مطالبہ ہے، چاہے قرآن پڑھا جائے چاہے سنا جائے، اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ، یہ حکم ہے۔ وہ سورہ اعراف میں آیت موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب تمہیں قرآن سنایا جائے یا تم قرآن سنو یا پڑھو تو کیا حکم ہے اللہ کا؟ غور سے سنو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، بس غور و فکر سے پورا فوکس جو ہے اب اللہ کی بات پہ ہونا چاہیے۔ اور بات میں کیا فرمایا ہے؟ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، پوری توجہ دے اس کے اوپر۔ کیوں؟ انسان کے کوئی کام کی بات ہوتی ہے، اس کے مطلب کی بات ہوتی ہے تو اس کو پورے کان کھول کے سنتا ہوں۔ چار پانچ لوگ اب کھڑے ہوئے نا، کوئی آپ کے کام کی بات ہو رہی تو وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی ذرا ٹھہرو، ذرا سننے دو یار۔ نہیں، یہی ہوتا ہے کیونکہ اس کے کام کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کے کام کی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اللہ کی بات تمہارے سامنے جب آئے تو اس کو پورے غور سے اور پوری توجہ کے ساتھ سنو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے ایمان والوں کے اوپر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں غالباً اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری آیات کے اوپر جو بندے ایمان رکھتے ہیں جب آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں سلام کیجیے۔ یعنی اتنی بڑی ان کی اہمیت ہے اللہ کے پاس، اللہ کی آیات پہ ایمان رکھنے والوں کی۔ اللہ حکم دے رہے میری آیات پہ جو بندے ایمان رکھتے ہیں جب آپ کے پاس آئیں تو انہیں سلام کیجیے۔ بہت بڑی اہمیت ہے آپ کی اور میری ایمان والے کے اللہ کے پاس۔
محض کیوں؟ ان آیات کے اوپر، قرآن کی آیات کے اوپر ایمان رکھنے سے۔ اور قرآن کا اعجاز اور معجزہ بھی بتایا گیا انہی آیات میں۔ اب یہ قرآن وہ کلام ہے، اگر ہم تمہاری بجائے کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے کہ تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ وہ ہے اللہ کا کلام، اس کی عظمت وہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مخلوق کے اوپر جو فضیلت اللہ کی ہے، اسی طرح اس کے کلام کی فضیلت بھی ہے۔ اللہ کی جو عظمت ہے اسی طرح اس کے کلام کی بھی عظمت ہے۔ قرآن کی، قرآن بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں کہ الگ بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب یہاں جو آیات میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے مومنو، اے ایمان والو۔ اب آگے بات کیا فرما رہی کہ تمہارا مقصد حیات کیا ہے، تمہارا نظریہ کیا ہے، کہ تمہاری یہ دنیا کی زندگی زندگی نہیں ہے، اصل میں آخرت کی زندگی ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، یہ تو ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تمہارا مقصد وہ ہے اصل میں، یہ نہیں ہے یہ 60 سال 100 سال کی زندگی نہیں ہے، یہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی کے اوپر جب تم نے ایمان رکھا ہے، ایک دن تمہیں مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، تو تمہارا نظریہ کیا ہونا چاہیے پھر، کہ تم موت کے بعد کی زندگی کے لیے کیا تیاری کر رہے، اس کو صبح شام جائزہ لیتے رہو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو چاہیے، ہر مومن کو چاہیے خصوصیت کے ساتھ کہ وہ کل آنے والی زندگی کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے، آخرت کی زندگی کے لیے کیا تیاری کر رہا، کیونکہ یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے اس کو، یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے اس کو، اور یہاں پہ اس کو رہنا نہیں ہے، وہاں پہ رہنا ہے۔ اور انسان کی فطرت کیا ہے، فطرت انسان کی کیا ہے، جہاں اس کو چھوڑ کے جانا ہے وہاں کی تیاری نہیں کرتا ہوں۔ مسافر ہے نا، کچھ دن کے لیے ہوں بھائی، میں تیاری تو میرے کو جہاں وہاں کی کرنا ہے میرے کو، یہ چھوڑ کے جانے کی جگہ پہ تیاری کوئی نہیں کرتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ دنیا تم کو چھوڑ کے جانا ہے تو پھر وہ جو آنے والی زندگی کے لیے تم کیا محنت کر رہے، کیا تیاری کر رہے، وہاں کے لیے کیا جمع کر رہے، یہ سوچو بول رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آپ، آخرت بھی صرف نام ہے کہ بتائے آخرت برخاک، لیکن کر رہے ہیں کیا تم، سب دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سب دنیا کے پیچھے۔ تو آخرت کی زندگی کیسے ہوں گی تمہاری پھر، آخرت کے لیے تم نے کیا کیا، کیا جمع کر رہے ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے انسانوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلے اتقوا اللہ کی بات آئی کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کے معنی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی خوفناک چیز نہیں ہے، کوئی درندہ نہیں ہے، کوئی سانپ نہیں ہے، کوئی شیر نہیں ہے، آپ اللہ سے ڈریں۔ آپ اللہ تو 70 ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا اپنے بندوں سے، اللہ اور بندوں کا تعلق بڑا محبت کا ہے، مودت کا ہے۔ ڈرنے کے معنی کیا ہے، ڈرنے کے معنی یہ ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، ہر اس کام کو چھوڑ دو جس سے اللہ ناراض ہونے والا ہے، یہ ہے اصل میں، اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرو جس سے اللہ راضی ہونے والا ہے، کیونکہ جس رب کے پاس تم جانے والے ہو، جنت اور جہنم اس کے ہاتھ میں ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر تم اس کو ناراض کر کے جائیں گے کیا ملیں گا آپ کو، بھئی جس کو آپ ناراض کر کے جائیں گے تو وہاں ملیں گا کیا۔ اور انسان کی فطرت کیا ہے، جس کے ہاتھ میں آپ کے کام ہے، آپ کا مطلب ہے، سب کچھ ہے، ویسے آدمی کو آپ ناراض نہیں کرتے، ارے بھائی میرا کام نکلنا ہے اس سے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اگر بگڑ گیا تو میرا کام نہیں بنے گا، سوچتا نا آدمی یہی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا کام تو تمہارا وہاں پہ جہنم سے بچ کے جناب یہ جنت میں جانا ہے، تو پھر اگر تم یہاں پہ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال بھیجیں گے، اور ناراض کر کے جا کے آپ اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے ٹھہریں گے، آپ کیا سمجھیں گے اللہ تعالیٰ بخش لیں گا آپ کو، نہیں۔ اسی لیے فرمایا تقوی کے معنی یہی ہے کہ تم اللہ کی ناراضگی سے بچو، ہر وہ کام سے بچو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ہاں اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گیا، کوئی گناہ ہو گیا، جہالت کی بنا پہ، نادانے کی بنا پہ، لا علمی کی بنا پہ، تو تم اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم سے کوئی گناہ ہو گیا تو اب پوری جہنم میں ڈال، تو یہ نہیں بولا، ابھی بھی تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ تم توبہ کرو، اپنی اصلاح کر لو، اور پھر بعد میں اس کے اوپر قائم رہنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بات۔ لیکن موت کے بعد کی زندگی کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں، اس کا جائزہ لو، بول رہا قرآن۔ اتقوا اللہ
فرمایا بار بار قرآن میں تقوی کا کثرت سے ذکر ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس کو چاہیے کیا کر رہا ہے وہ غور کرتا رہے۔ بھئی میں کوئی کام کر رہا ہوں تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا آخرت میں۔ ایمان والے کی فکر یہی ہونا چاہیے آخرت ہمیشہ۔ اللہ بول رہے ہیں قرآن میں، اللہ کا ارشاد یہی ہے، اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، غور کرتے رہو صبح سے شام تک جو تم نے کام کیا ہے، آخرت میں اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، کیا رزلٹ نکلنے والا ہے، اس کا جائزہ لو، کیونکہ آپ کے اعمال جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کے پاس جمع ہو رہے ہیں۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں نا دنیا میں، ہم تو مرے نہیں، زندے ہیں، لیکن جس وقت ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے اللہ کے پاس، وہ جمع ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، دنیا میں رہتے ہوئے تم نے جو بھی بھیجا ہے خیر کے کام وہ اللہ کے پاس جمع ہو رہے ہیں، اور جا کے ہم کو کیا ملنے والا ہے وہاں پہ، کیا بھیجے، اللہ فرماتے یہ ہے تمہارا بھیجا ہوا عمل، یہ تمہارے بھیجے ہوئے اعمال ہے دنیا میں رہتے، اور یہی ہم تم کو واپس کر رہے ہیں۔ کیا بھیجے، اعمال کی دو شکل فرمائی نا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تمہارا کوئی عمل رتی برابر ذرہ برابر بھی شر کا ہے، خیر کا ہے، اچھا عمل ہے، تو وہ عمل اللہ تمہارے لیے جمع کر کے رکھ رہے ہیں وہاں پہ۔ اگر تمہارا کوئی عمل شر کا ہے، نافرمانی کا ہے، گناہ کا ہے، فراڈ کا ہے، دھوکے کا ہے، ظلم کا ہے، زیادتی کا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ اعمال بھی تم کو وہاں پہ جمع کر رہے ہیں، اور جیسے ہم یہاں سے جائیں گے اللہ فرماتے یہ تمہارے اعمال ہے، یہ تمہارے بھیجے ہوئے اعمال ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا، میزان، اب تمہارے اعمال ہیں یہ، اب میزان کھڑی کی جائے گی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ہم تمہارے ترازو میں لگائیں گے، اب ان اعمال کو تولا جائے گا، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اگر تمہارا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، اس عمل کو تم جہاں بھی کہہ رہے کہ کیا ہے، ہم اس کو لا کے کھڑا کریں گے اور تمہارا حساب لیں گے، وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور بہت جلد تمہارا حساب کر دیا جائے گا۔ اب لگے گی میزان، لگے گی، اس کے بعد ہوگا کیا ہے عمل، کیا عمل ہوگا، کیا ہوگا میزان میں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ القاریہ القاریات کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ کے بعد وہ ذرہ برابر میں وہاں پہ جائے گا نا، فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اگر تمہارے بھیجے ہوئے اعمال تولا جب جائے گا، دو پلڑے تو ترازی کے اندر، ایک کے تمہارے گناہوں کو رکھا جائے گا، ایک میں تمہارے اچھے اعمال کو رکھا جائے گا۔ اگر قیامت والے دن تمہارے اعمال جو اچھے ہیں اگر وہ جھک گئے وزن سے اور وہ گناہ کا پلڑا اوپر اڑ گیا، تو اللہ فرماتا ہے وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جاؤ جنت میں عیش کرو، جنت میں عیش کرو، اب جاؤ۔ اگر ایسا نہیں ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اللہ اگر کسی کے اعمال دو ترازو کے پلے ہیں نا، اگر گناہوں کا پلڑا وزن سے جھک گیا اور نیکیوں کا اوپر اڑ گیا، تو اللہ اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم آگ ہے دہکتی ہوئی، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، جلائی ہوئی آگ ہے، اللہ نے اس آگ کو بھڑکایا ہے، اس آگ میں تم کو داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ہے سوچنے کا اصل کام، کیا کر رہے ہیں ہم، اعمال کیا ہے ہمارے، ہر اعمال کا انجام ہے یقیناً یہ دنیا کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہے، یہ جو تم کرو گے وہی وہاں پہ پاؤ گے۔ اس کی مثال کیا دی، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تم جو بیج یہاں پہ بو گے نا اسی کی فصل وہاں پہ کاٹو گے۔ اگر تم نے نافرمانی کی ہے، گناہ کیے ہیں، دھوکہ بازی کیا ہے، فراڈ کیا ہے، ظلم کیا ہے، قتل و غارت کیا ہے، فساد کیا ہے، تو اس کی شکل کیا ہے، وہاں پہ جہنم ہے۔ اگر نہیں تمہارے اعمال اچھے نیک ہے، اخلاق کے ہے، سچے اعمال ہے، اچھے اعمال ہے، انسانوں کے ساتھ تمہارا معاملہ بڑا ہمدردی کا رہا ہے، اللہ کی عبادات ہیں، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، انجام جنت۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جو بیج آپ بوتے ہیں دنیا کے اندر تو درخت پھل کون سا آئے گا، کون سا پھل آئے گا، جو بیج ہے وہی آئے گا۔ اب اگر ہمارے نافرمانی اور گناہ ہے یہاں پہ، تو پھر اس کا پھل کیا آئے گا، فصل کیا ہے، یہ جنت، مغفرت نہیں، قطعی نہیں۔ قرآن میں کلیئر کر دیا بھائی، لفظ استعمال کر، ذرۃ فرمایا، ذرہ برابر بھی آئے گا برابر اس میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے فرمائے کہ دنیا کی زندگی
عارضی اور ادنا ہے. یہاں پہ ہر انسان کو امتحان میں رکھا گیا ہے. میری آپ کی زندگی امتحان میں گزر رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کوئی امیر ہے، غریب ہے، مسلم ہے، فلاں ہے، ہر حال میں یہاں پہ امتحان ہے اس کا. اب اس کو کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اور ہر وہ کام کرنا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. دیکھیے صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے؟ رضی اللہ. کیوں فرمائے؟ بولو آپ کیوں فرمائے رضی اللہ؟ ان کے اعمال کی وجہ سے. بھائی صحابہ کرام کون تھے یہ؟ آپ پڑھیے تاریخ ان کی، پڑھیے آپ کہ آسمان سے اتری کوئی مخلوق نہیں تھی. صحابہ کرام ایمان سے پہلے ہر بگاڑ ان کے پاس تھا. اور بھائی صحابہ کرام شرک اور بت پرستی کرتے تھے ایمان سے پہلے، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے. ان کے پاس شراب تھا، کباب تھا، زنا تھا، سب کچھ تھا. خون غارت گری تھی، فساد تھا، سب تھے ان میں ایمان سے پہلے. ایمان سے پہلے ایمان لانے کے بعد ان کے اعمال کیسے بن گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت جس انداز میں کی، پتھروں کو ہیرا بنا دیا. اور وہ بگڑی ہوئی قوم جس کو تاریخ کے اندر جناب علی وحشی قوم کہا جاتا ہے، جو زندہ اپنے بچوں کو گاڑنے والی قوم تھی اور خون خرابہ صدیوں ان کے پاس چلتا تھا انتقام. ایسی قوم جب ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے ایمان کے اندر ماڈل قرار دے دیا گیا. ایسی قوم جو ان کی اعمال کی وجہ سے تھی بھائی، اور کچھ ایسی بات نہیں تھی. ذرا سا ان کی غلطی ہو جاتی، گناہ ہو جاتی تو تڑپ جاتے تھے. بھئی غلطی ہو گئی، گناہ ہوگا، کیسا کرنا، کیا کرنا، کیسا ہوگا، اس کی معافی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، یا رسول اللہ میرے ساتھ معاملہ ہو گیا، کیا کرنا چاہیے؟ غور کیجیے. ہمارے پاس تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے، یہ قبیلہ غامدہ کے ایک شخص تھی، دونوں شخص تھے، ان سے زنا ہو گیا. کیا ہوا؟ زنا ہو گیا. اور وہ دونوں آئے رسول اللہ، آ گئے، جذبات میں معاملہ ہو گیا، آ کے کہ یا رسول اللہ ایسی بات ہے، ایسی ہے. دونوں تصور نہیں کر سکتے آپ اس واقعی کے اندر جو نصیحت ہے نا. کیا مطلب زنا ہو گیا، آگے قبول رہے، کوئی گواہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو پیش کر دیے سزا کے لیے. اور زنا کی سزا جو سنسار کا قتل کر دینا تھا، پیش کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور آ کے کہہ رہے ہیں، حضرت معاذ کا نام ہے ان کا، تو قبیلہ غامدہ کی خاتون آئی، یا رسول اللہ ایسا معاملہ ہے. اور اتفاق سے حاملہ بھی ہو گئی تھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آسا کے جب کہہ رہی ہے واقعہ، تو اللہ کے نبی چہرہ ادھر پھیر لے رہے ہیں، ادھر آ کے ادھر پھیر لے، ادھر پھیر لے رہے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر یہ واقعہ آ گیا، پہنچ گیا، تو سوائے سزا کے کچھ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ اسے سزا ملے. اور پھر بہرحال اس کے بعد میں فرمایا، اب بات مقرر ہو گئی، بات ثابت بھی ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی تم حمل سے ہے نا، جاؤ زچگی کے بعد آؤ، سزا دیں گے ہم تو. پھر اس کے بعد زچگی ہونے کے بعد آئی ہوں، یا رسول اللہ زچگی ہو چکی ہے، اب مجھے سزا دے دیجیے، پاک کر دیجیے مجھے. اللہ کے نبی نے ابھی تو بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، دودھ چھوڑنے کے بعد آؤ. اللہ کے نبی ٹالنا چاہ رہے تھے. پھر آئی وہ، بچہ دودھ چھوڑ گیا، اور بچے کو گود میں اٹھا کے اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کے آئی. ہاتھ میں روٹی ہے، یا رسول اللہ بچہ دودھ پینا چھوڑ گیا، روٹی کھا رہا ہے، اب مجھے پاک کر دیجیے. دیکھیے آپ، یعنی ثبوت کے طور پہ لائی وہ خاتون کہ بچہ اب روٹی کھانا شروع کر دیا رسول اللہ، اب اس کو ضرورت نہیں ہے میرے دودھ کی، لہذا آپ مجھے سزا دے دیجیے. یہ ہے جسے کہتے ہیں تقویٰ. قبیلہ غامد. اور پھر اس سلسلے میں جب دونوں کو بھی شہید کر وہ مطلب سنسار کر دیا گیا، تو اس وقت روایات میں مختلف واقعات میں آتی ہے بات کہ جب ان کو سنسار کیا گیا تو ان کے خون کے چھینٹے جو نا کسی صحابی خالد بن ولی یا کسی اور کے اوپر چھینٹے اچھے. انہوں نے کراہیت محسوس کی، کراہیت محسوس کی ان کے خون کے چھینٹوں سے. یہ اللہ کے نبی تک بات پہنچی اسی سے. وہ صحابی، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس کے خون کے چھینٹے کو کراہیت محسوس کر رہے ہو. اس عورت نے وہ توبہ و استغفار کیا ہے، اگر پورے مدینے بھی تقسیم کر دی جائے تو پورے مدینے کی بخشش ہو جائے گی. وہ توبہ کی ہے، اس میں کوئی گواہی نہیں ہے. اس کے بعد وہ توبہ، وہ استغفار. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے موت آنا چاہیے۔ تقوی وہ چیز ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے ٹھہر کے محاسبے کا خوف، حساب دینے کا خوف، ایک دن مجھے مرنا ہے، اللہ کی عدالت میں ٹھہر کے مجھے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، یہ ہے اصل تقوی، یہ ہے تصور ایمان والوں کا۔ آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں، ہم سب نے نماز پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، نماز پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، حج کر لیے، اتنا ثواب ہو گیا، حج پڑھ لیے، یہ بات نہیں ہے۔ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہو، تم کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، کیونکہ موت کب آتی پتہ نہیں ہے نا بھائی، موت کا کبھی بھی وقت ہے، کسی بھی وقت آتی ہے۔ آپ سورہ جمعہ پڑھتے ہیں نا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اے نبی ان سے کہہ دو، اگرچہ کہ خطاب اہل کتاب کا چل رہا وہاں پہ، ہر ایک کے لیے یہ بات ہے، اللہ وہاں پہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے نبی ان سے کہہ دو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، بچنا چاہتے ہو، وہ موت تو تمہارا پیچھا کر رہی ہے، وہ موت تم سے ملاقات کرنے والی، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ چھوڑنے والی نہیں ہے، تم بچو کچھ بھی کرو، تم ملاقیکم، وہ تو ملنے والی ہے، اور پھر تم کو اللہ کی طرف پلٹا دیا جائے گا جو عالم الغیب و شہادہ ہے، تمہارے اعمال کا پورے کا پورا چتر وہاں پہ رکھ دیا جائے گا، کیا کر کے آئے تھے تم، ہے نا۔ اور سورہ نساء میں فرماتے اللہ سبحانہ موت کے متعلق بات کر رہا ہوں بھائی، اس میں بھی کیا ہے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو، اگر بند تہ خانوں میں بھی ہے تم، موت وہاں بھی آئے گی، چھوڑے گی نہیں تمہیں، خاموشی سے آئے گی تمہارا معاملہ۔ موت کا فرشتہ آئے گا، کیا کہے گا آ کے پہلے، اخرجوا انفسکم، وہ فرشتہ آئے گا آ کے پہلا جو سوال ہوگا، جو مرنے والا ہے، جو اللہ جہاں بھیجا ہے اس کی روح نکال لے، وہاں کے کہے گا فرشتہ اخرجوا انفسکم، تمہارے اندر جو ہے نا وہ نکالو، تمہارے اندر جو چیزیں وہ نکالو، کیا ہے اندر، روح، وہ نکالو۔ اس کے بعد کیا انجام رہے گا، روح نکل گئی، لے کے چلا گیا فرشتہ، اس کے بعد لاش، ڈیڈ باڈی نہیں، جلاؤ، دفناؤ، غلا، ہر ایک اپنے اپنے مذہب سے کرتا ہے، اصل حقیقت ختم ہو گئی نا۔ پھر یہ روح قیامت کے دن آپ کے جسم میں ڈال دی جائے گی، اس وقت پھر انسان اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ فرماتا اللہ سورہ تکویر میں، پھر نفسوں کو جوڑ دیا جائے گا روحوں کے ساتھ، حساب اور کتاب کا معاملہ ہو جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ تو اس دن کے متعلق ہم کیا کر رہے ہیں، اگر یہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ایک دن مر کے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، دیکھیے موت کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، بتائیے کس کو یقین نہیں ہے موت کا؟ کوئی دنیا میں کٹے سے کٹر کافر کو لاؤ موت کا منکر ہے کیا انہیں؟ ہے کوئی ایک انسان کو لاؤ موت کا انکار کرنے والا ہے کوئی؟ موت کا یقین کہ کوئی انسان موت کا یقین سے بھاگ سکتا ہے کوئی دنیا میں نہیں ہے؟ پھر کیا بات ہے؟ اصل معاملہ موت کا نہیں ہے، معاملہ موت کے بعد کی زندگی کا ہے۔ اصل میں موت کا منکر کوئی بھی نہیں ہے، موت کے بعد کی زندگی کا منکر ہے اصل میں۔ تو مومن وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین رکھتا ہے، بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ آخرت کے اوپر ان کا یقین ہے، ایک دن مجھے مر کے اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے حساب کے لیے، اور پھر وہاں پہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، اکیلے رہیں گے وہاں پہ۔ کیا فرمایا ہے قیامت والے دن کا، کیا نقشہ کھینچا قرآن نے؟ کون بھائی، دور کی بات نہیں ہے، تمہارا ماں باپ بھی تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے نا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن تو ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا بھائی، ماں جو اپنے بچے کو چھاتی سے لگاتی وہ بچے سے بھاگے گی، وہ موت کا معاملہ ایسا ہوگا وہاں پہ حساب اور کتاب کے لیے۔ میاں بیوی سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، کوئی کسی کو پوچھ کے دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ دوسرے مقام میں سورہ معارج میں فرماتے یبصرونہم، سب ایک دوسرے کو جانتے اور پہچانتے رہیں گے، یہ میرا بیٹا ہے، میری ماں ہے، میرے باپ ہے، لیکن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے قرآن ہے، ارے بھائی دنیا میں اللہ فرماتے ہو تو آخرت کا معاملہ ہے،
اور دنیا میں قیامت کے جو آ رہے ہیں نا، قیامت کے قریب کے نشانیاں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ حج کی پہلی آیت آتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن اللہ عذاب شدید۔ جب وہ قیامت کا زلزلہ جب آئے گا نا، سب سے بڑا زلزلہ ہوگا، وہ جھنجھوڑ کے رکھ دیا جائے گا ہر چیز کو جناب علی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں جب منظر جو ہوگا نا، کیا ہوگا وہاں پہ؟ اب قیامت کا منظر اتنا بھیانک ہوگا، اتنا ڈراؤنی ہوگا، اتنا ہیبت ناک ہوگا، ایک ماں جو اپنے بچے کو چھاتی سے لگا کے دودھ پلا رہی ہے نا، مارے ہیبت کے بچے کو پھینک کے بھاگ جائے گی، پھینک کے بھاگ جائے گی۔ پڑھ لو سورہ حج، اس کا آپ کے حج کی آیت ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا ہے؟ ایک ماں اپنے بچے کو جو چھاتی سے لگائے جو منظر کے بھاگے گی مارے ہیبت کے، اور اس کے بعد ہر حمل والی عورت مارے ہیبت کے اپنے حمل کو گرا کے بھاگے گی۔ یہ خطرناک منظر ہوگا اس دن سے اللہ ڈرایا ہے، انا انذرناکم عذابا قریبا۔ اللہ فرمایا ہم نے تم کے قریب آنے والے عذاب سے آگاہ کر دیا ہے، وارننگ دی ہے، ڈرا دیا ہے۔ وہ دن آنے والا ہے کسی بھی صورت میں، اور ایک دن تم کو خبروں سے اٹھایا جائے گا، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اور تم کو خبروں سے اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ بتا رہے ہیں قرآن میں، ڈرو اس دن سے، ہر ایک کا حساب اور کتاب ہوگا، کوئی بچنے والا نہیں ہے وہاں۔ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، تکرار کے ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، اللہ کی نافرمانی سے بچو بچو، دیکھو وہاں پہ تمہارا کوئی کام آنے والا نہیں ہے نا۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل واتق نفسک من اہل القبور۔ حدیث شریف میں یہ بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں، دیکھو تم دنیا میں ایسی زندگی گزارو گویا کہ تم راستے کے مسافر ہیں، یہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے، یہاں سے نکلنا ہے تم کو، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، راستہ ہے یہ، صرف منزل تمہاری آخرت ہے، یا خبر سے شروع ہوتی ہے وہ، اور اپنے آپ کو قبرستان والوں میں شمار کرو۔ عقل مند آدمی کون ہے؟ سمجھدار آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی سوال کیے سمجھدار کون ہے؟ اگر آپ کے پاس سامنے کوئی 100 آدمی بیٹھے ہوئے، 10 آدمی بیٹھے ہوئے، اگر آپ یہ پوچھیں بھائی تم میں سے بیوقوف کون ہے، ہاتھ اٹھاؤ، کوئی ایک بھی اٹھا تھا؟ ایک بھی نہیں اٹھا تھا، کیونکہ سب عقل مند ہے، سب سمجھدار ہے نا۔ تو سمجھدار اللہ کے نبی نے کس نے کہا؟ الکیس من دان نفس وعمل لما بعد الموت۔ آدمی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سمجھدار آدمی، عقل والا آدمی وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لی، انہیں سمجھدار ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور عمل کر لے موت کی بعد کی زندگی کے لیے۔ اور بے وقوف کون ہے؟ والعاجز من اتبع نفسہ وتمنى علی اللہ، اور وہ بے وقوف ہے، وہ نادان ہے، وہ نالائق ہے، وہ ناسمجھ ہے، جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا، خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور آخرت کے متعلق صرف تمنا کر لیا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، بے وقوف ہے وہ آدمی، دنیا میں منمانی کر رہا ہے اور آخرت کے متعلق صرف گمان پہ بیٹھا ہوا، بخشش ہو جائیں گی، نہیں ہوتی بخشش۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، دنیا میں بھی اللہ کے قوانین ہیں، آخرت میں بھی اللہ کے قوانین ہیں، ہر جگہ اللہ کے قانون کے مطابق ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ سمجھ لیے ہم کو تصور دے دیا گیا ہے کہ تو کیا ہے، تیرا سایہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا کیونکہ رسول پاک سے نہیں دیکھا، یہ باتیں کچھ بتا دی گئی ہیں آپ کو، سمجھ بھی آ رہا؟ تم کچھ بھی کر لو جنت ہے، تم کچھ بھی کر لو بخشش ہے، اب جو چاہے کرو تم، اب اللہ کے نبی بخشوانے والے ہیں، یہ تصور دے دیا گیا ہے، یہ تصور دے دیا گیا ہے ہمیں بار بار، ہمیں یہ نہیں یقین یہ نہیں دلا، دیکھو مرنا ہے، اللہ کے بعد ٹھہرنا حساب اور کتاب کے لیے۔ جنت کن لوگوں کو ملنے والی ہے بھائی؟ آپ سورہ رحمان پڑھتے ہیں نا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جنت ان لوگوں کو ملے گی، کن لوگوں جو دنیا میں رہتے ہوئے اس بات سے گھبرا رہے ہیں، اس بات سے ڈر رہے ہیں ایک دن مجھے اللہ کے سامنے ٹھہر کے حساب دینا ہے، جو اس یقین کے تحت زندگی گزارا، اللہ فرماتے ہیں جنت ان کو ملے گی۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي يُورِثْتُمُوهَا، یہ بھی اللہ قرآن میں مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ جنت ان لوگوں کی میراث ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرے،
ڈرے اللہ ہے، ڈر رہے ہیں اللہ سے ہے، کہیں غلط کام کرے تو ڈر ہو رہا، لوگوں کا مال کھا جانے ڈر ہو رہا، بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں ڈر ہو رہا، پڑوسیوں کو تکلیف دے رہے ہیں کو ڈر ہو رہا، آخرت کے حساب کا تصور ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حاسبوا قبل یحاسبکم، آخرت میں تمہارا حساب تو ہوگا، لیکن عقل مندی یہی ہے کہ تم یہاں پہ روزانہ حساب کر لو، اپنا روز حساب کر لو۔ حدیث میں فرمایا الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، آج کا دن عمل کا ہے، حساب نہیں ہے تمہارا، کل کا دن حساب کا ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ حدیث بتا دی گئی آپ کو یہ بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی حالت کیا تھی میرے بھائی؟ اور کیجئے آپ، صحابہ کرام جنت کا یقین، آخرت کا یقین۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنگناتے ہوئے جا رہے ہیں مسجد نبوی کی طرف۔ کیا ہے ان کے کلمات؟ حنظلہ نافخ، حنظلہ نافخ، حنظلہ نافخ۔ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، اپنے آپ کو بول لیتے جا رہے ہیں۔ راستے میں ابو بکر صدیق ملے، اے حنظلہ یہ کیا ہو گیا تمہیں اپنے آپ کو منافق بول رہے ہیں تم؟ اے ابو بکر ایسا ہی معاملہ ہے، میں منافق ہو گئی ہوں۔ وہ کیا ہے بھائی، کیسے ہو گئے آپ؟ بولی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھتا ہوں میں تو جنت دوزخ میرے سامنے دکھتی ہے، اور جو وہاں سے اٹھ کے اپنے بیوی بچوں میں اپنی کھیتی باڑی میں چلے جاتا ہوں تو وہ کیفیت میرے پاس سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں یہ کیفیت کا تبدیل ہو جانا نفاق۔ ابو بکر نے فرمایا اے حنظلہ میرا بھی یہی کیفیت ہے، اب چلو چلتے ہیں، دونوں جا کے اللہ کے نبی کے سامنے اپنی کیفیت کو رکھیں۔ سوچو آپ، وہ صحابہ کتنے گھبرا رہے ہیں، کتنے اپنے آپ کو کتنا خطرہ محسوس کر رہے ہیں، دوڑتے گئے، جا کے گئے رسول اللہ ایسی بات ایسی ہے، آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو جنت جہنم ایسے سامنے ہوتی ہے، اور جب اپنے بیوی بچوں میں کھیتی باڑیوں میں چلے جاتے ہیں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی بھائی یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس کے بعد آپ نے خوشخبری دی، اے حنظلہ، اے ابو بکر، جو کیفیت میری مجلس میں ہے نا تمہاری، یہی کیفیت تمہارے بیوی بچوں میں کھیتی باڑی میں کاروبار تجارت کے دوران میں بھی اگر یہی کیفیت ہو گئی تمہاری، فرشتے راستے میں تمہارا انتظار کر کے مسافہ کریں گے تم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق کیا فرمایا؟ کیا فرمایا آپ نے؟ جتنا میں اللہ کے بارے میں جانتا ہوں، آخرت کے بارے میں جانتا ہوں، اگر اتنا ہی تم جانو گے تو کیا فرمایا کہ تم رو گے زیادہ، ہنسو گے کم، تمہاری زندگی سے خوشیاں ختم ہو جائیں گی۔ آخرت کا تصور قرآن نے دیا ہے، بار بار پیش کیا ہے۔ ایک دن مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے، اس کا موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہارے اپنے اعمال کا بھرپور بدلہ وہاں ملنے والا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ادنیٰ ہے، قلیل ہے، امتحان کے لیے۔ اور دنیا کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرمایا نا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں دیکھو دنیا ہے کیا، یہ مال، یہ دولت چند دن کی رونقیں ہیں، سب چھوڑ کے جانا ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ والباقیات الصالحات، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ تمہارے اچھے اعمال ہیں جو تمہارے ساتھ آئیں گے، باقی تمہارا مال، تمہاری اولاد سب یہ رہیں گے، کوئی کام میں نہیں آئے گا۔ اللہ سورہ شورى میں فرماتے ہیں، آگے چل کے ایک آیت آتی ہے اس میں، یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن آنے والا ہے جس دن نہ تو تمہارا مال تمہارے کام میں آئے گا، نہ تمہاری اولاد تمہارے کام میں آئے گی۔ آج تم مال اور اولاد کے پیچھے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، لیکن وہ دن جب آئے گا نا، یہ مال بھی نہیں اور تمہاری اولاد بھی۔ انسان دنیا کے اندر لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، پوری دنیا کا پیسے والا، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، جاتے خود کیا لے کے جا رہا انہیں؟ پوچھ رہا قرآن کیا لے کے جا رہے ہیں؟ 1 روپیہ لے جا سکتے آپ؟ 1 روپیہ لے کے جا سکتے؟ اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرے، اتنا جمع کرے، اتنا کرے، اتنا کرے، لیکن جاتے خود خالی ہاتھ، خالی ہاتھ میں آپ کے کپڑوں کو اتار لیا جائے گا، آپ کو کفن پہنا دیا جائے گا، آپ کو اٹھا کے لے کے جائے گا، قبر کے گڑھے میں پٹک دیا جائے گا آپ کو۔ کوئی چیز آئی آپ کے ساتھ؟ کوئی نہیں آئی۔ اللہ بول رہے ہیں دنیا کے اندر آثار قدیمہ ہے نا، بولے گھومو پھرو ذرا دیکھو، پچھلی قومیں جو گزر چکی ہے نا، ان کے کھنڈرات باقی ہے، ان کے محلات باقی ہے، ان کی تاریخ باقی ہے، کیسے کیسے گزرے بھائی، جاؤ قبرستان کو دیکھو ذرا۔ اللہ کے نبی فرماتا فزوروا القبور فإنها تذکر الموت، جاؤ قبرستان کو
جا کے دیکھو کیسے کیسے پڑے ہوئے وہاں پہ، کیسے کیسے بادشاہت پڑے ہوئے، جو پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا ان کے محلات کے قریب، آج دیکھو کہاں پہ پڑے ہوئے، دیکھو ذرا، زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے دکن کے جو پرنس تھے، دنیا کے دوسرے انسان تھے کروڑوں پتی میں، اتنی بات تو معلوم ہے نا آپ کو، جن کے جوتے کے اوپر ہیرے، جن کے شیروانی کے گنڈیاں ہیرے تھے، جو ٹیبل پہ آپ بیٹھتے تھے ہیرے کا وہ ویٹ، پیپر ویٹ، ایسے کھانے، ایسے ڈائننگ ٹیبل، ایسے محلات، ایسے فلاں فلے، اب ٹکٹا لگا کے دیکھ رہے ہیں جا کے لوگ، جو دیکھے تو منہ میں پانی آ رہا، بھائی باہر کے خوف میں آ رہے، ہم بھی جا کے دیکھتے کیا دعوت، کیا دعوت، کیا دولت، کیا دولت، سمجھ میں آ رہا؟ اللہ رکھا اسی لیے اس کو عبرت کے لیے رکھ، فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے عقل والو، اے ہوش والو، ذرا ہوش کے ناخن لو، دیکھو، تم یہ خواہش کرنا یہ دولت جس کو ہم دیے تھے انہوں کیا لے کے گئے، یہی ہے نا، تم دیکھ رہے نا جی، جس کو دیے تھے انہوں یہیں رکھے گئے نا، تو لے کے کیا گئے؟ کچھ بھی لے کے نہیں گئے، بھوک لگی تو کھانا کھائے، تھوڑے کپڑے پہن لیے، تو باقی سب یہیں چھوڑ کے گئے انہوں، کیا لے کے گئے؟ اگر تم کو ہم دے دیں گے تو تم کیا لے کے جاؤ گے؟ کیا لے کے جائیں گے؟ کیا لے کے گئے؟ جاؤ دو گز کی زمین میں جانا چاہیے ہمیں، ان کی تاریخ سے واقف ہیں ہمیں احساس ہوگا مال و دولت تخت و تاج کی حقیقت کیا ہے، کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، سب یہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ مسجد کے صحن میں پڑے ہوئے 2 گز زمین کی، ہمارا دیکھو کیا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ان کے سامنے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی لیے آخرت میں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو ختم ہونے والی، اور آخرت جو دنیا سے کئی گنا بہتر ہے، اور اس کو چھوڑ رہے ہو۔ میرے بھائی، آخرت کی زندگی اصل ہے، حقیقت ہے، اس کو سامنے رکھے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ لڑائی، یہ جھگڑے، یہ فساداں، یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ فلاں فلاں جو کچھ بھی آج ہو رہا نا، یہ سب ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان وہاں کا سوچا تو یہاں صحیح ہو جاتا ہوں، وہاں کا نہیں سوچا تو یہاں پہ بس ختم، تیرے جیب میں سے میرے جام میں کیسے آنا، بس ختم، یہی چکر ہے آج پوری صبح سے شام تک۔ قرآن نے نقشہ کھینچا نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال و دولت کے حرص نے، مال و دولت کی کثرت کی چاہت نے تم کو اپنے انجام سے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تمہارے آرزو یہیں رہ جاتے، تم خبر میں چلے آتے، سب یہیں تمہارے دھرے کے دھرے یہیں رہ جاتے۔ آپ کا بنایا ہوا محل بنا رہے، بڑی خواہش تھی آپ کو بنانے کی، بناتے بناتے جناب علی ابھی اترنے والے تھے، لیکن معلوم ہوا کہ انتقال ہو گیا ان کا، محل یہیں رہ گیا، محل میں جا بھی نہیں سکے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا پھر؟ آپ دیکھیے ان کا اولاد ہیں، فلاں فلاں، کیا کرتے ہیں لوگوں کو، ہمارے والد صاحب کی یہ کار ہے، ہمارے والد صاحب کا یہ کمرہ ہے، ہمارے والد صاحب کی فلاں ہے، ارے بھائی سب فلاں، والد صاحب کہاں ہیں؟ کہاں ہیں ان لوگ؟ کہاں ہیں؟ یہ سب صحیح ہے، یہ بھی رہتے، تم بھی چلے جاتے، بتانے کا مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اسی لیے فرمایا کہ موت انسان کا تعاقب کر رہی ہے اور کبھی بھی آ سکتی ہے، یہ نہیں کہ آپ ابھی تو صحت مند ہے، ابھی تو بچے ہیں، ابھی تو بوڑھے نہیں ہوئے، ابھی تو جوان ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کئی بیمار پڑے ہوئے 20 10 سال سے، وہ ابھی بھی بیماری سے صحت مند آدمی چلا گیا، بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور پھر دوسری بات، موت عمر کو نہیں دیکھتی کبھی بھی، موت تو ماں کی پیٹ سے پیچھا کر رہی ہے، ماں کی پیٹ سے پیچھا کر رہی ہے موت۔ ابھی تو زچگی ہونے والی ہے، ایڈمٹ ہو گئے دواخانے میں جناب علی، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ آنے والا بچہ مردہ آتا ہے، دنیا میں نہیں دیکھا انہیں، اللہ پر وہاں سے موت پیچھا کر رہی تمہارا۔ کبھی بھی یہ مت سوچو ابھی بیچاری پیدا ہی نہیں، دنیا میں نہیں آ، لیکن مر کے آ گیا، اب اس کے لیے تو نماز ہے نا، کچھ نہیں کہا، دفعہ ختم برخاست، زندگی چ نہیں تو نماز کہیں اس لیے، اسی لیے مردے بچے کی جو نماز ادا نہیں پڑھی جاتی کبھی۔ تو موت وہاں سے کر رہی تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ کوئی موت کا متعین وقت نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس سامنے رکھو، اور اللہ فرمائے کہ بار بار اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہی معاملہ اصل میں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں جو آخرت سے بے خوف ہو جاتے ہیں نا، ان کے متعلق کیا فرمایا اللہ؟ سورہ حدید میں اللہ فرماتے ہیں
وہ یہود و نصارہ کا ذکر کرتے ہوئے ایمان والوں کا ذکر کر رہی ہیں. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ابھی بھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ حق کے آگے ان کے سر جھک جائیں اور اللہ کے ڈر کے آگے، اللہ کے ذکر کے آگے ان کے دل پگھل جائیں، نرم پڑ جائیں؟ آیا نہیں کیا ابھی؟ خوف ہی نہیں ہے بھائی. گناہ کے بعد خوف نہیں ہے، کسی کو میں تکلیف دے رہا ہوں میرے کو ڈر ہی نہیں ہے، آپ کا مال کھا جا رہا ہوں احساس ہی نہیں ہے، ظلم کروں احساس ہی، ذرا خوف ہے ہی نہیں. کیا ہونے والا ہے کہ موت آئے گی، پھر اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا، اور انسان چلائے گا، چیخے گا، ریکویسٹ کرے گا، عجیزی کرے گا. وَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، اے میرے رب تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی دے دے میرے کو. کیوں؟ کیا کروں گا اب؟ وَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تھوڑی سی مہلت دے دے. اب میرے پاس جتنا بھی مال ہے نا، اس کو خیر خیرات کر کے جن کے حق تھے ان کو دے دوں گا، بانٹ دوں گا، تقسیم کر دوں گا، پھر اس کے بعد موت دے دے. دیکھا اللہ کیا بولے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. کسی بھی صورت میں تم کو ٹائم مہلت مل ہی نہیں سکتی، ایک سیکنڈ کی نہیں مل سکتی تو مہلت. اللہ کسی بھی نفس کا جب اس کا وقت آ جاتا ہے، ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ زندگی جو ملی ہے وہ غنیمت ہے، غنیمت ہے. اسی لیے حدیث میں بات آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو. سمجھ میں آ رہا؟ یہ کیوں بتائے بات؟ جو اللہ مہلت دیا ہے نا اس کو غنیمت جانو، اور تم کو آخرت کی تیاری کر لو. قرآن بار بار کہتا ہے آخرت کے کرنا کیا ہے؟ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آپ کو انسانیت کی زندگی گزارنا ہے. چھوٹے سے 2 جملوں میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخرت کی زندگی کیا ہے، کیسے گزارنی ہے تمہیں. وَأَن تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. ختم. جو تم اپنے لیے چاہتے ہو دوسرے انسانوں کے لیے وہی چاہو. کیا مطلب ہے؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی دھوکہ دے، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر کوئی ظلم کرے، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا کوئی مال کھا جائے، تو آپ بھی دوسروں کے ساتھ ایسا مت کرو. ختم. یہی ایمان ہے، یہی آخرت کا معاملہ ہے. ختم. اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور بندوں کے حقوق ادا کرو. بس ختم. اور اللہ سے آخرت میں اللہ سے بار بار دعا کرتے رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے آسان حساب لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف، اس کے باوجود بھی کیا دعا کرتے تھے آپ؟ جب آپ سورہ غاشیہ کی آخری آیت پڑھتے یا سنتے، غاشیہ کی، وہ کیا ہے؟ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. ان سب کو ہماری طرف واپس آنا ہے اور ان کا ہر ایک کا حساب ہم لینے والے ہیں. تو یہ سنتے تو رسول اللہ کیا فرماتے تھے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ جب میں تیرے پاس آؤں گا تم سے آسان حساب لے لے. کوئی بچنے والا نہیں ہے وہاں پہ. وہ قرآن میں ایک آیت آتی ہے سورہ مریم، سورہ طٰہٰ میں ہے، فرمایا کلہم آتیہ یوم القیامت فردا. وہ سب کے سب ہمارے پاس حساب کے لیے اکیلے اکیلے آئیں گے. کوئی ساتھ میں نہیں، نہ پیر، نہ مرید، نہ مرشد، نہ بابا، نہ اماں، کوئی نہیں. ہر ایک کو اپنا تنہا تنہا حساب پہ دینے کے لیے جانا پڑے گا. کوئی کسی کا ساتھ نہیں ہوگا حساب کے معاملے میں، اللہ کی عدالت میں. اور عمل کی زندگی گزاریے، اللہ سے عمل کی توفیق مانگیے. آپ ہر معاملے میں جب بھی کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے، توبہ کیجئے، سچے دل کے ساتھ کیجئے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. آپ اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ پورے خاندان کے نام لے کے کیا، آپ آخری میں بیٹی کا نام لیا حضرت فاطمہ الزہرا. کیا فرمایا وہاں پہ؟ اے ملی اے ملی اے ملی یا فاطمہ بنت محمد انقذی عن النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا. اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، عمل کر لے، عمل کر لے، عمل کر لے، کل اللہ کے پاس میں تیرے کچھ بھی کام آنے والا نہیں. یہ ہے آخرت کی زندگی، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تقویٰ. اصل میں لرز جاتے وہ جہنم ہے، جہنم جہاں کا رہنا، کھانا، پینا، اوڑھنا، بچھونا صبح آگ ہی آگ کا ہوگا. جہنم، اور ایسا عذاب ہوگا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. انسان موت کو چلائے گا اور اللہ کہے گا لا یموتون فیہا ولا یحیا. نہیں نہیں، یہاں موت نہیں آ سکتی تم کو، نہ موت نہ زندگی. اب تو تم کو تڑپتے رہنا ہے یہاں پہ.
پینے کے لیے پیاس لگے گی، جہنم میں لایا جائے گا، پینے کے لیے چلائے گا پیاس پیاس، عطشان عطشان عطشان، کیا لایا جائے گا؟ جہنمیوں کا پیپ، سڑا ہوا پیپ جہنمیوں کا، ان کا خون کھولتا ہوگا، بدبو دار، وہ لا کے دیا جائے گا اور اس کو غٹ غٹ کر پی جائے گا۔ کیسے پیے گا؟ اللہ اس کی تفصیل بھی دیا قرآن میں، سورہ قیامہ میں، سورہ واقعہ میں، فشاربون شرب الحیم ھذا نزلهم یوم الدین، یہ ایسے پیئیں گے اس سڑے ہوئے پیپ اور خون کو جس طرح کہ ریگستان کا اونٹنی مارے پیاس کے پی جاتا ہے پانی، ویسا پی جائیں گے۔ یہ سزا ہوگی؟ کون بتا؟ اس کی چمڑی جل جائے گی، فوری دوسری چمڑی۔ اللہ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا لیذوقوا العذاب، تم مرو گے نہیں، تم جل جاؤ گے، تمہاری چمڑی جل جائے گی، فوری حکم دیں گے نئی چمڑی، بدلناہم جلود غیرہا، ہم تبدیل کرتے جائیں گے، بدلتے جائیں گے تمہاری جلد کو، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چلتا رہے، کنٹینیو رہے عذاب، ختم ہونے والی نہیں ہے زندگی۔ وہ جہنم سے تم کو ڈرایا جا رہا ہے، وہ جہنم سے تم کو باخبر کیا جا رہا ہے۔ ابھی بھی سوچ لو، آخرت کی زندگی ہے، موت سے تیاری کر لو، توبہ استغفار کر لو اور اللہ سے عہد کر لو، اللہ جو بھی زندگی دے مجھے تیرے نیک اعمال کی توفیق کے تحت دے، اور میرا خاتمہ بالخیر کر، مجھے موت دے تو ایمان کی حالت میں، مجھے موت دے تو اسلام کی حالت میں دے، مجھے موت دے تو عملی حالت میں دے۔ یہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یقیناً تمہیں، مجھے، میرے کو سب کو مرنا ہے، کوئی بھی یہاں پہ رہنے والا نہیں ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے ٹھہر کے حساب دینا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا حساب ہوگا اور تم روزانہ اپنا حساب لیتے رہو۔ صبح کے گھر سے نکلے، شام کو آئے، کھانا وانا کھائے، پلنگ پہ لیٹے ہوئے ہے نا اپن، ذرا ایک 3-4 منٹ کا آنکھاں بند کر کے صبح سے لے کے کیا کرے سوچنا، کتنوں کو تکلیف دیا، کتنے اچھے کام کرا، کتنے برے کام کرا، کتنوں کو دھوکہ دیا، کتنوں کو ملاوٹ کرا، یہ دیکھ لینا، یہ روزانہ اپنا حساب لیتے رہنا ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ ایسا سوچنے والا آدمی پھر کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہ زندگی عارضی ادنا ہے، کب کس کا ٹائم آ جائے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ صبح سے آپ کا موبائل بند ہے؟ بند ہے صاحب، میرا ابھی بھی بند ہے، کیا ہوا؟ نہیں لگ رہا ہے سب خراب ہے، کوٹ خراب ہے، خراب کر